فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ وزیر توانائی جگدیش ریڈی نے کہا ہے کہ ملک کے لوگ قومی سطح پر سی ایم KCR کی قیادت کے منتظر ہیں، اور انہوں نے مزید کہا کہ تلنگانہ میں جن فلاحی اسکیمات پر عمل کیا جا رہا وہ ملک بھر میں KCR کے بڑھے ہوئے گراف کی وجہ ہے۔ وزیر جگدیش ریڈی نے منگوڈو حلقے میں مستحقین کو ان کی دہلیز پر کلیان لکشمی چیکس کے ساتھ دھوتی اور ساڑیاں بھی تقسیم کی۔ انہوں نے کشتا پورم سری وینو گوپالا سوامی کی نئی گورننگ باڈی کی حلف برداری میں بھی حصہ لیا۔ چندور میں سری سری کوتاما ساما مندر کی 3ری سالگرہ کی تقریبات میں شرکت کی اور خصوصی پوجا کی۔ 15 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والے امبیڈکر عمارت کا بھی سنگ بنیاد رکھا۔ انگدی پیٹ میں اور نارائن پورم میں منعقد سنت سیوا لال جینتی کی تقریبات میں بھی شرکت کی۔ آنے والی میٹنگوں میں وزیر جگدیش ریڈی نے کہا ہے کہ چیف منسٹر KCR کی طرف سے ڈیزائن کردہ مشن بھاگیرتا اسکیم نے خطے کے برسوں سے جاری فلوریسس کے مسئلے کو حل کرنے میں مدد کی۔ یوکرین اور روس کے درمیان جنگ کے اثرات کا شیئر بازار پر شدید اثر پڑا ہے۔ آج صبح سے ہی دنیا بھر کے اہم شیئر بازاروں میں منفی اثرات دیکھے گئے۔ دنیا کے بیشتر ممالک میں شیئر بازار کو زبردست جھٹکا لگا، حتیٰ کہ روس کے شیئر بازار میں بھی گراوٹ درج کی گئی ہے۔ ہندوستانی شیئر بازار کا حال بھی انتہائی برا ہے۔ سینسیکس اور نفٹی دونوں ہی انڈیکس میں تقریباً 5% کی گراوٹ دیکھی گئی۔ سینسیکس جہاں 55,000 کے نیچے چلا گیا، وہیں نفٹی 17,000 کے نیچے پہنچ گیا۔ نارتھ زون کی ترملگری پولیس کے ذریعے بین ریاستی اوڈیشہ کے منشیات فروشوں کے گروہ کو پکڑ لیا گیا۔ ترملگری پولیس اسٹیشن کی بیگم پیٹ ڈویژن نارتھ زون کی ٹیم نے مصدقہ اطلاع پر 5 ملزمان کو گرفتار کیا، جن کے نام راجو راوت، گریدھاری کیبرتھا، بھوگراج شبر، کرول مہیش کمار اور محمد انور تھے، جو منشیات اور تمباکو کے غیر قانونی کاروبار میں ملوث تھے۔ یہ افراد تمباکو کو پارکنگ ایریا بوئن پلی مارکیٹ یارڈ ترملگری سکندرآباد میں ضرورت مند گاہکوں کو بیچنے اور آسانی سے پیسہ کمانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کے قبضے سے 1 کلو 530 گرام خشک ممنوع گانجا، جس کی مالیت 30,600 روپے بتائی گئی ہے، اور تمباکو کے 320 پیکٹ برآمد ہوئے۔ تمباکو کی مالیت 1,600 روپے بتائی گئی ہے۔ کل مالیت 32,200 روپے ان کے قبضے سے برآمد ہوئے۔ انڈیگو ایئر لائنز آندھرا پردیش کے کڑپا سے 5 شہروں تک اپنی خدمات چلانے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ یہ خدمات بلا ترتیب 27 مارچ سے چنئی، وجے واڑہ، حیدرآباد اور 29 مارچ سے وشاکھاپٹنم اور بنگلور کے لیے شروع ہوں گے۔ تازہ ترین اپڈیٹ کے مطابق کڑپا 73ویں شہر کے طور پر کھڑا ہے جس انڈیگو ایئر لائنز کی طرف سے خدمات فراہم کی جائیں گی۔ دنیا بھر میں ہوا بازی کی صنعت کو کورونا وائرس کی وبا کے باعث شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ دراصل کورونا وائرس سے بحالی کے دوران ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، تاہم امید ہے کہ کڑپا جیسے تیسرے درجے کے شہروں میں فضائی خدمات دوبارہ شروع ہونے سے ہوا بازی کا شعبہ دوبارہ بحال ہو جائے گا۔ سپریم کورٹ نے فلم گنگوبائی کاٹھیا واڑی کی ریلیز پر روک لگانے کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ عالیہ بھٹ کی اداکاری والی بھنسالی پروڈکشن کی فلم جمعے کو ریلیز ہے۔ دنیا بھر میں ریلیز ہونے والی یہ فلم ریڈ لائٹ ایریا میں ایک سیکس ورکر خاتون کی زندگی کی کہانی پر مبنی ہے۔ جسٹس اندرا بنرجی اور جسٹس JK مہیشوری کی بینچ نے بامبے ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف گنگوبائی کا گود لیا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرنے والے بابوجی راؤ جی شاہ کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ ہائی کورٹ نے ممبئی کی ایک عدالت کی جانب سے اداکارہ عالیہ بھٹ، گنگوبائی کاٹھیا واڑی کے پروڈیوسر اور ناول نگار S حسین زیدی اور جین بورجس کے خلاف ایک مجرمانہ ہتک عزت شکایت کیس میں جاری سمن پر روک لگانے کا حکم دیا تھا۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرنے والے بابوجی راؤ جی شاہ کا الزام ہے کہ فلم میں مبینہ طور پر مرکزی کردار اور اس کے خاندان کی تذلیل کرنے والا مواد شامل ہے۔ گود لیے بیٹے نے ایڈوکیٹ ارون
ارون کمار سنہا اور راکیش سنگھ کے توسط سے دائر اپنی درخواست میں دعویٰ کیا کہ ناول اور فلم نے ان کی انجہانی ماں اور کنبے کے دیگر افراد کی شبیہ خراب کی ہے۔ ان حقائق پر غور کرتے ہوئے ہائی کورٹ کو ناول دی مافیا کوئنز آف ممبئی یا فلم گنگو بائی کاٹھیاواڑی کی پرنٹنگ، پروموشن، فروخت، اسائنمنٹ وغیرہ کے خلاف عارضی حکم امتناعی جاری کرنا چاہیے تھا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے روس کے صدر ولادیمیر پوتن سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ ایک بیان میں وزیراعظم کے دفتر نے کہا ہے کہ مودی نے اس موقف کو دہرایا کہ روس اور نیٹو گروپ کے درمیان اختلافات دیانت دارانہ اور مخلصانہ مذاکرات کے ذریعے ہی دور کیے جا سکتے ہیں۔ وزیراعظم نے تشدد کو فوری طور پر بند کیے جانے کی اپیل کی اور سفارتی مذاکرات اور بات چیت کے راستے پر واپس آنے کے لیے سبھی فریقوں کی طرف سے ٹھوس کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے روس کے صدر کو یوکرین میں ہندوستانی شہریوں، خاص طور پر طلباء کی سلامتی کے تعلق سے ہندوستان کی تشویش سے آگاہ کیا اور کہا کہ بھارت ان کے بحفاظت وہاں سے باہر نکلنے اور وطن واپس آنے کو اولین ترجیح دے رہا۔ وادی کشمیر میں بھاری برف باری کے بعد موسمی صورتحال مسلسل دگرگوں ہے اور گزشتہ شب بھی وادی کے بالائی علاقوں میں کہیں کہیں ہلکی برف باری جبکہ میدانی علاقوں میں بارشیں ہوئی۔ ادھر محکمہ موسمیات کے ایک ترجمان کی پیش گوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 48 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں ہلکی برف باری یا بارش ہونے کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعد ازاں وادی میں موسم مجموعی طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ موصوف ترجمان نے کہا کہ وادی کے مشہور زمانہ سیاحتی مقامات گلمرگ اور پہلگام میں گزشتہ شب تازہ برف باری ہوئی جبکہ وادی کے میدانی علاقوں میں بارشیں ہوئی۔ گرمائی دارالحکومت سری نگر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 0.4 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہے۔ امریکی خلائی ایجنسی ناسا نے ایک بار پھر اپنے مون مشن آرٹیمس 1 کی لانچنگ میں 1 مہینے کی توسیع کر دی ہے۔ اب اسے مئی یا ممکنہ طور پر جون میں لانچ کرنے کا ہدف ہے۔ ایجنسی نے یہ اطلاع دی ہے واشنگٹن ڈی سی میں ناسا کے ہیڈ کوارٹر میں ایکسپلوریشن سسٹمز ڈیولپمنٹ کے ڈپٹی ایسوسیٹ ایڈمنسٹریٹر ٹام وائٹمائر نے کہا کہ لانچ کی تاریخ کا تعین ویٹ ٹیسٹ کے بعد ہی کیا جائے گا۔ ابھی تک لانچ کی کوئی تاریخ مقرر نہیں کی گئی ہے، ہم اسے مئی تک انجام دینے پر غور کر رہے۔ ناسا کے افسران نے بتایا کہ مئی میں اسے لانچ کیے جانے کی مدت 7 مئی سے 21 مئی تک مقرر کی گئی ہے۔ حالانکہ 2 فروری کو لیڈ فلائٹ ڈائریکٹر مائک سرافن نے پہلے منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ ناسا لانچ کے لیے 8 اپریل 23 اپریل کی وقت کی حد پر غور کر رہا۔ سرافن نے نامہ نگاروں کو بتایا جون میں لانچ کی مدت 6 جون کو شروع ہو کر 16 جون کو ختم ہو جائے گی۔ اگلی مدت 29 جون ہے اور 12 جولائی کو ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔